خرم صاحب، یہ اس وقت اپوزیشن ہمیں یہ بتا رہی ہے یا حکومت کے کرٹک بتا رہے ہیں کہ یہ جو بجٹ ہے یہ ریئلسٹک نہیں ہے، اور یہ حکومت نے کوئی یا اس کے ماہرین نے چالاکی کی ہے اور فگرز کے ذریعے یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ معیشت بھی بہتر ہوئی ہے اور جی ڈی پی گروتھ بھی بہتر ہوا ہے۔ آپ ایک ماہر کی حیثیت سے کیا سمجھتے ہیں کہ بجٹ کس حد تک ریئلسٹک ہے اور زمینی حقائق پہ مبنی ہے؟ سلیم، ریئلسٹک اس لحاظ سے ہے کہ کافی حد تک جو معیشت میں رفتار پیدا ہو رہی ہے وہ تو ایک حقیقت ہے، ٹھیک، اور نمبر کے اوپر بحث کرنا کہ وہ 3% ہے یا 4% ہے، یہ ایک فضول بحث ہے۔ عام آدمی کے لیے فضول بحث ہے۔ جو ماہرین ہیں اور جو پھر پالیسی میکر اور اکانومسٹ ہیں وہ لوگ بے شک اس کو ڈیبیٹ کرتے رہے۔ ایک بات میں شک نہیں ہے کہ رفتار تو لازم پیدا ہو رہی ہے، اور یہ چیز ہمیں چاروں طرف جو ایٹ لیسٹ اکانومی کو فالو کر رہے ہیں اور جو صنعت کاروں کے ساتھ رابطے میں ہیں، ہمیں چاروں طرف سے یہ سننے میں آ رہا ہے۔ کمپنیز کی بیلنس شیٹس میں نظر آ رہا ہے، سیلز میں نظر آ رہا ہے، یہ حقیقت ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ تو بجٹ اس بنیاد پہ بنا ہے کہ یہ والی گروتھ جو ابھی چل رہی ہے اکانومی میں، اس کو نمبر 1 جاری رکھا جائے اور نمبر 2 اس کو مزید اور بوسٹ کیا جائے۔ اور ٹھیک، وہاں پہ انریلسٹک بات، مے بی انریلسٹک نہ صحیح ورڈ ہو، لیکن جو بات ابھی تک جہاں پہ سوال رہ گیا کہ اس قسم کا بجٹ لانا جہاں پہ تمام ٹیکس کٹس دیے گئے ہیں اور جہاں پہ تمام ڈیولپمنٹ سکیمز اناؤنس کی گئی ہیں، یہ تو اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ مشکل کام ہوتا ہے کہ اس کے لیے ریسورسز ارینج کرنا، کہ اس کا بل آپ کیسے ادا کریں گے۔ تو وہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی بوروئنگ ریکوائرمنٹس مجھے تو بہت ان میں بہت زیادہ اضافہ نظر آ رہا ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، جب میں ٹیکس کی پلان کو دیکھتا ہوں ان کے، تو مجھے نہیں یقین ہو رہا کہ اس ٹیکس پلان کے تحت یہ لوگ اتنے ریونیوز اکٹھے کر سکیں گے جتنے انہوں نے پروگرام۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے صافی صاحب، بجٹ سیاست اور معیشت دونوں کو اس کا ایک مجموعہ سمجھ لیجیے۔ اس میں سیاسی پیغامات بھی ہوتے ہیں۔ سیاسی پیغامات ہم نے سنے کہ غریب دوست بجٹ ہے، عوام دوست بجٹ ہے، بزنس فرینڈلی بجٹ ہے۔ یہ پچھلے 10 15 20 سالوں سے اس قسم کے جو کلیم ہیں وہ ہم سنتے رہے ہیں۔ اس بجٹ کے حوالے سے فوکس کہہ رہے ہیں کہ یہ گروتھ اورینٹڈ بجٹ ہے، کہ اس سے معیشت جو ہے وہ گرو کرے گی۔ دیکھیے پچھلے 2-3 دنوں سے پہلے وہ اکنامک سروے لانچ ہوا، پھر بجٹ آیا، ٹنوں کے حساب سے ہمارے اوپر اعداد و شمار پھینکے گئے ہیں۔ اب میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ ایک گھریلو بجٹ ہے جو ہمارا کیمرہ مین، ہمارے پروڈیوسر، آپ، میں گھر پہ بیٹھ کے بناتے ہیں، اور ایک یہ حکومتی بجٹ آیا ہے۔ ان کے درمیان میں کوئی رشتہ ہے، کوئی کنیکشن ہے، ہونا چاہیے۔ دیکھیے جو عام پاکستانی ہے، 80% پاکستانی جو ہیں وہ 80% اپنی آمدن جو ہے وہ خوراک پہ خرچ کر رہے ہیں۔ آپ نے آٹا لینا ہے، 4 آپ کے گھر میں بچے ہیں، بیوی ہے، آپ نے آٹا لینا ہے۔ اب اوسطاً کوئی 115 کلو گرام ہر پاکستانی بچہ، بوڑھا، مرد اور عورت سال کا آٹے کی کھپت ہے۔ آپ نے آٹا خریدنا ہے، آپ نے چینی خریدنی ہے۔ مہینے کے آخر میں آپ کے پاس ایک بجلی کا بل آئے گا جو ایک زمانے میں 11 روپے یونٹ ہوتا تھا، اب وہ 23-24 روپے یونٹ ہو گیا پچھلے 32-33 مہینوں میں۔ پھر آخر میں بچوں کی فیس کا بھی معاملہ آ جاتا ہے۔ اب آمدن آپ کی گر رہی ہے، اب بجلی کا بل دیں۔ یہ دیکھیے پیرنٹ کے لیے، والدین کے لیے بڑا مشکل ڈیسیجن ہوگا کہ بجلی کا بل دینا ہے یا بچے کی فیس دینی ہے۔ اب 3 کروڑ خاندان جو ہمارا سینسس بتاتا ہے وہ یہ چیزیں سوچ رہے ہیں، اور ہم یہاں حکومتی بجٹ آ رہا ہے اور وہ جی ڈی پی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب وہ انٹرسٹنگلی اپسوس، ایک وہ فرینچ کمپنی ہے جو پاکستان میں جس نے ایک سروے کروایا، بڑی انٹرسٹنگ سروے، جی، وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ جی آپ کو پتہ ہے یہ جی ڈی پی کیا چیز ہوتی ہے؟ 94% لوگوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتہ کہ یہ جی ڈی پی کیا ہے۔ آپ اپنی ٹی وی سکرینز میں پچھلے 1.5-2 ہفتوں سے مسلسل جی ڈی پی کی بات کر رہے ہیں، وہاں 94% پاکستانی کہہ رہے ہیں ہمیں جی ڈی پی کا نہیں پتہ کہ وہ کیا چیز، ٹھیک ہے۔ 91% لوگوں نے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ نہیں پتہ۔ پچھلے 1.5-2 سالوں سے جو بھی حکومتی وزیر ٹی وی پہ آتا ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کا ذکر کرتا ہے کہ ہم نے کمال کر دیا کرنٹ اکاؤنٹ کے ساتھ۔ 91% لوگوں کو نہیں پتہ۔ اسی طرح فسکل ڈیفیسٹ جو بجٹری خسارہ، 97 لوگوں کو نہیں پتہ۔ پر کیپٹا انکم حکومت کہہ رہی ہے بہت بڑھ گئی ہے، اپوزیشن کہتی ہے نہیں بڑھ گئی۔ 98% لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہ پر کیپٹا انکم کا کیا مطلب۔ اسٹاک ایکسچینج بڑا بڑھ گیا، 91% لوگوں کو نہیں پتہ۔ فوریکس ریزروز کہتے ہیں ہمارے ریزروز بڑھ گئے، 97% لوگوں کو نہیں پتہ۔ تو یہ کوئی کنیکشن تو ہونا چاہیے، یعنی کہ ہم ڈیٹا پھینکی جا رہے ہیں، حکومتی بجٹ آ گیا،
اس کا گھریلو بجٹ سے کیا تعلق ہے سیریسلی؟ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ آٹے کی قیمت کم ہوگی کیا؟ میں نے 4 بچوں کو کھانا کھلانا ہے، اس کا بجٹ میں کچھ ذکر کیا گیا ہے؟ چینی کی قیمت کم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بجلی کا بل 100%. دیکھیے یہ میں اس لیے یہ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تاریخی معاملے ہیں. 3 سالوں میں آٹے کی قیمت 100% بڑھ گئی ہے. پاکستان کی 70 سالہ معاشی تاریخ میں آپ کو 3 سال کا کوئی دورانیہ نہیں ملے گا جس میں آٹے کی قیمت 100% بڑھ گئی ہو. اتنا چینی کی قیمت 100% بڑھ گئی، بجلی کی قیمت 100% بڑھ گئی. اب گزارا کیسے ہوگا؟ کیا بجٹ بنانے والے، بجٹ سنانے والے کچھ سوچتے ہیں؟ اچھا مہتاب صاحب، حکومت کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو کچھ ہوا، جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ جی قیمتیں بڑھ گئی، غریب آدمی کا جینا 2 بار ہو گیا، بجلی کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں، کہتے یہ پچھلی حکومتوں کا ہمارے لیے چھوڑا ہوا عذاب ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پچھلے 3 سالوں میں ہم ذرا ان چیزوں سے نمٹ رہے تھے اور اب ہم کچھ اس سٹیج میں داخل ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف دے سکے. تو اس حکومت کے اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے؟ اور یہ بجٹ جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ سیاست اور اس کا مجموعہ ہوتا ہے معیشت کا، تو یہ تو obvious ہے کہ شاید الیکشن کو، کمنگ الیکشن کو پیش نظر رکھ کے اس بجٹ کو تیار کیا گیا ہے، لیکن کیا اس پہ اسی طرح عمل ہو سکے گا؟ دیکھیں، جو آپ نے بات کی بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی. جو سب سے بڑا پرابلم ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ آپ پرومسز، بہت سے نمبرز جیسے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا، یہ نمبرز پھینک دیتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے. جب تک آپ بجٹ میں جتنی بھی چیزیں آپ کر لیں، آپ اس کو افیکٹولی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تو اس ساری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آٹے کی قیمت میں 100% انکریز ہے پچھلے 3 سالوں کے اندر. پہلے جب یہ حکومت آئی تو انہوں نے کہا جی کہ ہماری، جس طرح اس دفعہ دعویٰ کیا ہے، اسی طرح کا دعویٰ تھا کہ ویٹ کراپ بڑی بمپر ہوئی ہے. وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ویٹ بمپر جو کراپ تھی اس کے ایسٹیمیٹس ٹھیک نہیں تھے. اسی کی بنیاد پہ آپ نے ایکسپورٹس کی اجازت دی اور آج 2.5-3 سال ہو گئے ہیں آٹے کی پرائسز جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آئیں. اسی طرح آپ شوگر کا ایک فیاسکو دیکھ لیں. شوگر پہ تو میں سمجھتا ہوں ایک کلاسک ایگزامپل ہے. اور اس بجٹ میں بھی جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، میں ایک توجہ دلانا چاہوں گا. ایک انہوں نے سیلز ٹیکس کے اندر ایک چینج کیا ہے. سر چینج یہ کیا ہے کہ پہلے 60 روپیز پہ جو ہے وہ 17% جی ایس ٹی ادا کر رہے تھے. وہ اب جو ریٹیل پرائس ہے اس پہ جی ایس ٹی دینا پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پر کے جی کم از کم 3 سے 4 روپے پر کے جی چینی کی قیمت اس ایک اقدام کی وجہ سے وہ بڑھے گی. تو سر یہ ان ریئلسٹک نمبرز جو آپ پیش کرتے ہیں، کرتے کیا ہیں بجٹ کے اندر؟ جو جہاں سے پرابلم شروع ہوتی ہے، آپ اپنے ریونیوز کو، جو آمدن ہے اس کو اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، اپنے ایکسپینڈیچرز کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، اور یہیں سے جو ہے وہ پرابلم ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نمبرز جو آپ نے طے کیے ہوتے ہیں اس کے مطابق نہیں ہوتے. آپ کا فسکل ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے. فسکل ڈیفیسٹ سے کیا مراد ہے؟ فسکل ڈیفیسٹ سے مراد ہے جو آپ کی کل آمدن اور کل اخراجات کے درمیان فرق ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ قرضہ لیتے ہیں، اور پھر لوگوں کو ڈیسیو کرنے کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہو گئی. چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا انفلیشن زیادہ تھا، نامینل گروتھ آپ کی بڑھ گئی، تو آپ کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہوا ہے. لیکن وہاں پہ نہیں بتایا جاتا جہاں پہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہوئی ہے. یعنی نمبرز بھی اس طرح کے بیان کیے جاتے ہیں جو اپنی مرضی کے نمبرز ہوں، لیکن ہم جیسے لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم جو پورا پرسپیکٹیو ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں اور اس کے سامنے لوگوں کو بتائیں کہ یہ حقیقت ہے. اور جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں جی ڈی پی کا نمبر، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جی ڈی پی کے نمبر جو ہے وہ پاکستان میں دیکھیں جی ڈی پی گروتھ کے اندر تو بہتری آئی ہے، لیکن جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ انفلیشن آپ دیکھیں کہاں پہ ہے. اور فوڈ انفلیشن جو ہے وہ عام آدمی کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے، اور وہ ڈبل ڈیجٹ کے اندر ہے. آپ نے ایک فوڈ یعنی نیٹ امپورٹر بن گئے ہیں. آپ ایگریکلچر ملک ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں، نیٹ ایکسپورٹر ہوتے ہیں، آپ نیٹ امپورٹر بن گئے. اور یہی سب سے بڑی پرابلم ہے. میں لوگوں کے لیے سادہ الفاظ میں بیان کروں تو خوراکی مواد کی مہنگائی. جی بالکل ٹھیک. یہی خوراک کی قیمت سب سے زیادہ جو ہے وہ بڑی ہے. اور یہ 2008 کا اور 2013 کے درمیان جتنی فوڈ انفلیشن ہوئی تھی
اس کے قریب قریب جو ہے وہ ان کے زمانے میں بھی فوڈ کی پرائسز پہنچ چکی ہے.